اور قرآن نے بتا دیا کہ اگر بیوی کی بیٹی ہے مگر تم سے نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے ربیبہ ہے، بنت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کی بیٹیاں تھیں جو 3 سے زیادہ تھیں، اور ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اصول کافی، فروع کافی، حیات القلوب، معتبر ترین کتابیں، ان کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں، اور ان میں سراتر موجود ہیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کے نام بھی موجود ہیں۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کے لیے لکھ کے بھی لایا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی تسلی سند ہو، تسلی بھی ہو، اور آئندہ کے لیے بھی سند ہو۔ اصول کافی، یہ محمد بن یعقوب کلینی بہت بڑا مصنف ہے، ان کا محدث ہے، ان کا ہمارے ہاں بخاری کا جو درجہ ہے نا، اصول کافی کا درجہ ان کے ہاں بخاری کے برابر ہے۔ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی لکھتا ہے، سنو عربی عبارت، تزوج خدیجہ وهو ابن 27 سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم، وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة عليها السلام۔ اصول کافی جلد اول صفحہ 439، مطبوعہ تہران ایران۔ ترجمہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جبکہ آپ کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ اوپر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 20 سال اور کچھ۔ فولد له منها قبل مبعثه، تو آپ کی اولاد ہوئی منہا حضرت خدیجہ سے، آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے۔ وہ اولاد جو آپ کی ہوئی ہے حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہیں، وہ کون ہیں؟ القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم من، حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وولد له بعد المبعث، اور اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی جو اولاد ہوئی وہ یہ ہے، الطیب والطاہر وفاطمۃ علیہ السلام، طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اگر یہ غلط بات ہے تو پھر فتویٰ لگائے صاحب اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی پر۔ اس نے صراحت کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور یہ 4 شہزادیاں حضرت خدیجہ سے ہیں، اور یہ 4 شہزادیاں رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تو ماننا پڑے گا ہاں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے
پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ آپ کو ذوالنورین بھی اس لیے کہا جاتا ہے، ذوالنورین کا معنی دو نوروں والا۔ کیا معنی ہے؟ بلند آواز سے کیا معنی ہے؟ دو نوروں والا۔ دو نور کیا ہے؟ اٹھا کر دیکھو الصحابہ، اٹھا کر دیکھو تاریخ الخلفاء اور سیرت صحابہ کی کتابیں، اور ساری کتابیں جو صحابہ کی سیرت پر کسی نے بھی لکھی ہے، حضرت عثمان غنی کی سیرت پر، اس میں آپ دیکھو تو آپ کا لقب ذوالنورین ہے، اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو نور عطا فرمائے تھے، رقیہ اور ام کلثوم کی صورت میں۔ نبی پاک کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئی ہیں، اس لیے آپ کو دو نوروں والا کہتے ہیں۔ قربان عثمان تیری عظمت پر، آپ نے تو قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ بھی حل کر دیا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی نور ہے، جس کو ملے وہ بھی نور والا، تو پھر رسول اللہ نور مجسم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اب یہاں پر آج کل بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے، بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، بڑے اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور بڑے نعرے سارے لگ رہے ہیں، ہم اہل بیت کے گستاخوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، معاف نہیں کریں گے، اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، سیدہ پاک کی گستاخی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سن لو اعلان، سنیو، یہ آپ ہر ایک کی زبان پر ہونی چاہیے، اور یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارا دل کی آواز ہے کہ صحابہ کا گستاخ ہو یا اہل بیت کا گستاخ ہو، اس نے نسبت رسول کا لحاظ نہیں رکھا، یہ گستاخ رسول ہے۔ اور جو بھی گستاخ ہو، جو بھی گستاخ ہو، جو بھی گستاخ ہو، سن لو مسئلہ تفصیل سے، جو بھی گستاخ ہو اور وہ ثابت ہو جائے، تمہارے کہنے سے نہیں، کسی ایرے وغیرہ کے کہنے سے نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ و اہل بیت کی ہدایات و تعلیمات و فرمودات کی روشنی میں جو بھی گستاخ ثابت ہو جائے، اس کی سزا پھانسی کی سزا سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو منظور ہے یہ؟ اگر منظور ہے تو نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بلند آواز سے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ ٹھیک ہے؟ جو بھی گستاخ ثابت ہو، تمہارے کہنے سے نہیں، قرآن و حدیث اور صحابہ و اہل بیت کے فرمودات کی روشنی میں اس کی سزا پھانسی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو تو کوئی بھی ہو، تو پھر آؤ میدان میں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ تم گستاخ اہل بیت ہو۔ اہل بیت کے نام پر پیٹنے والوں، اہل بیت کے نام پر ماتم کرنے والوں، خدا کی قسم تم گستاخ اہل بیت ہو۔ تم مولا علی کے بھی گستاخ ہو، تم حسنین کریمین کے بھی گستاخ ہو، تم سیدہ پاک کے بھی گستاخ ہو، ہزارہ وجوہات ہیں، لیکن یہ بات جو چل رہی ہے اس کے تحت کہوں گا، مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی بھی شریفان، بلکہ آپ سب الحمدللہ شریف ہیں، شریف النسب ہیں، شریف الاصل ہیں، اور غیور سنی، ہر سنی غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر اس کی بیٹی کے بارے میں کہا جائے یہ تیری بیٹی نہیں ہے،
بتاؤ کیا جواب ہونا چاہیے؟ وہ کیا جواب، وہ کیا کرے گا، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ بس چلے تو جان سے مارا، تو میری بیٹی کو کسی اور کی طرف نسبت کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ میرے گھر پر تم بہتان باندھ رہے ہو معاذ اللہ۔ اگر کسی غیرت مند بھائی کو یا بہن کو کہا جائے کہ وہ جو فلانی تم جس کو بہن سمجھتی ہو نا وہ تمہاری بہن نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھلا بتاؤ یہ اس کی اذیت کا سبب ہے یا نہیں؟ آواز سے سر ہلا کر نہیں، یہ اس کی اذیت کا سبب ہے یا نہیں؟ یہ اس کی توہین ہے یا نہیں؟ تو بھلا بتاؤ سیدہ پاک کے نعرے لگانے والوں، سیدہ پاک کی سکی بہنوں کا انکار کر کے تم سیدہ پاک کو خوش کر رہے ہو یا اذیت دے رہے ہو؟ اور رسول اللہ کی سکی بیٹوں کا انکار کر کے تم رسول اللہ کو خوش کر رہے ہو یا اذیت دے رہے ہو؟ خدا کی قسم یہ توہین رسالت بھی ہے، یہ توہین اہل بیت بھی ہے، یہ رسول اللہ کی اذیت کا سبب بھی ہے، یہ سیدہ پاک کی اذیت کا سبب بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں مانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر محمد بن یعقوب کلینی سے پوچھو کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھیں، جس کا میں نے حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے تھی اور رسول اللہ کی نسبی بیٹیاں تھیں، صرف اس لیے کہ حضرت عثمان کی وزیرت ثابت ہو رہی ہے اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے ہر فتنہ پرور کے فتنے سے، ہر باطل کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔